بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی، آپ کی خدمت میں اس نئی قسط کے ساتھ، اس ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور جس طریقے سے ہمارے اپنے اس پروگرام کی، بلکہ آپ کے اس پروگرام کی ایک تھیم یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر، مختلف موضوعات کے اوپر، خاص طور پر ان موضوعات کے اوپر کہ جن سے ہمیں جن کا سامنا ہمیں درپیش ہوتا ہے، وہ مسائل، وہ الجھنیں اور وہ پرابلمز جو ہمیں ہمارے معاشرے کو ہم بحیثیت ایک کمیونٹی کے افراد ایک سامنا کر رہے ہوتے ہیں مجموعی طور پر۔ تو اس طریقے کے موضوعات کو ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جس میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کسی ایک کنکلوژن کی طرف پہنچتے ہیں۔ تو آج بھی اسی طریقے کا ایک موضوع، بہت ایک اہم موضوع، اور جس کو ہم یہ کہیں کہ جس کے اوپر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، بالخصوص مسلم کمیونٹی کے لیے ایک چیلنج کے طور پر جو سامنے آ رہا ہے، اور برطانیہ میں، یورپ میں رہنے والی جو مسلم کمیونٹی ہیں، مسلم اقلیتیں ہیں، مائنورٹیز ہیں، ان کو اپنے تحفظ، اپنی سروائیول، اپنی بقا کی جو ایک جد و جہد ہے، اس میں جو مختلف مراحل درپیش ہیں، ان میں سے ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ ایک اسلاموفوبیا کی ایک فضا بہرحال موجود ہے، اور اس کے بہت سارے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی، مگر یہ کہ یہ جو ایک اوور آل ایک فضا جس کو بالخصوص نیشنل میڈیا نے، اور اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر جس کو ہم کہیں کہ سوشل میڈیا نے، جس میں بہت زیادہ کوئی حقائق بھی موجود نہیں ہوتے کبھی کبھار، اور محض کچھ مختلف واقعات کی بنیاد کے اوپر مختلف سچے جھوٹے واقعات کو اکٹھا کر کے، مختلف اعداد و شمار کو جمع کر کے کچھ اس طریقے کا پروپیگنڈا شروع کیا جاتا ہے کہ جس سے اپنے جو بات ہوتی ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طریقے کا ایک معاملہ اس وقت درپیش ہے، اور ایک خط وہ بالخصوص جو ہے وہ اس وقت زبان زد عام ہے، جس کا چرچا ہاؤس آف پارلیمنٹ کے اندر بھی، ہاؤس آف کامن کے اندر بھی ہوا، جس کا چرچا جو تمام نیشنل میڈیا کے اوپر، ٹی وی کے جتنے آؤٹ لیٹس ہیں ان پر، اخبارات کے اندر اس کے بارے میں بات چیت ہوئی اور ابھی چل بھی رہی ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں اسی خط کے حوالے سے کہ جو اس وقت جس کا معاملہ درپیش ہے، اور جس کو ایک چیلنج کے طور پر، تھریٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ تو امام صاحب، ایک نفرت بھرا خط ہے، منافرت، جس میں کمیونٹیز کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے، فزیکل ایزالٹ کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ تو ہم آج کے اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ ناظرین اپنی رائے، اپنے تاثرات اس کے اندر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنا ایک رد عمل کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس فضا کے اندر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ جی بالکل، آپ اسی لیٹر کی شاید بات کر رہے ہیں جو پنش مسلم ڈے کے حوالے سے جو ہے وہ چل رہا ہے، اور یہ ظاہر ہے جہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ڈیبیٹ ہوئی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کوریج دے رہا ہے، وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقریباً ہر بندے کے پاس بھی وہ لیٹر موجود ہے، واٹس ایپ کے اوپر یہ لیٹر ملا۔ تو ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی ظاہر اس پروگرام آؤ بات کریں کے اندر آپ کی شمولیت بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ آپ بھی بتائیں کہ آپ کو جب یہ لیٹر ملا آپ کے کیا جذبات تھے، اور آپ کے کیا اس حوالے سے خیالات ہیں کہ اس طرح کی جو فضا بنائی جا رہی ہے، اس کو کریٹ کیا جا رہا ہے، اس کے عوامل کیا ہو سکتے ہیں اور اس کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے۔ بسا اوقات ابراہیم جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ اس طرح سے اس کا ریئیکٹ کرتے ہیں، اس طرح سے اسے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، الٹا بسا اوقات ہم اس کا ایک نقصان اپنے لیے مزید کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ویڈیو بھی موجود ہے جو کہ یہاں پہ لندن کی جو میئر ہیں صادق خان، ان کے سامنے بھی کچھ ایسی چیزیں آئیں، تو انہوں نے اس حوالے سے کیا بات کی اس کو ذرا سن لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جو ہے اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ Am I the only one who thinks Sadiq Khan
looks like a pigeon. I really don't think that's true. More like a silver fox, no? Sadiq Khan looks like a sparrow. Better than a pigeon, I guess. Sadiq Khan looks like a really stunt double of Jose Mourinho. As a lifelong Liverpool supporter, I find that deeply offensive. I say kill the Mayor of London and you will be rid of one Muslim terrorist. Get the others? Muslims need to be shot or hanged. The Mayor is doing nothing about attacks. Muslims have no dignity. I wish Sadiq Khan would just blow himself up like they all do. He might get his 12 virgins. As Mayor of London, I wish someone would build a fire and throw you on it. You useless sack of shit. There's an easy solution for terrorism. Deport the Muslims, starting with your pathetic self. I don't read this out to be portrayed as a victim, but I worry about what happens when young boys and girls from minority backgrounds see this kind of thing on their social media timelines or experience it themselves. And what about young girls and women who have been driven from these platforms, reversing our long fight for gender equality? Platforms such as Facebook, Twitter and YouTube have brought huge benefits to society, but also significant challenges. We've already seen evidence of elections and referendums being influenced. A rise in extreme propaganda and online abuse, misogyny and religious hatred, fake news spreading disinformation, algorithms blinkering us from different points of view and pushing people to extremes, and terrorists and far-right groups using social media to not only inspire but to radicalize and brainwash others. All of this dividing us rather than uniting us. It's on all of us to tackle this problem. Social media companies, governments, politicians, the media, and you. Let's work together to end this hate. جی اینڈ دا ہیٹ. اچھا یہ امام صاحب یہ جو ایک میسیج ہے یہ میسیج یہ کہ اینڈ دا ہیٹ. جی ٹھیک ہے. اچھا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پاپولر میئر ایک دنیا کے جو سب سے بڑے ادارے ہیں ان ادارے میں ان اداروں کے اندر ایک بڑا ادارہ جو ہے وہ میئر آف لندن کا ایک ادارہ ہے, ایک انسٹیٹیوٹ ہے. صحیح ہے. اس کے میئر کو محض اس بنیاد کے اوپر کہ اس کا ایک اپنا اسکن کلر ہے اور اس کا ایک فیتھ ہے جس بیک گراؤنڈ سے وہ بلانگ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ میں اس کی اپنی ایک پوری ایک ہسٹری ہے اس کنٹری کے لیے, اس کی سروس کے لیے, اس کے خاندان کی. اگر اس کو بھی اس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے اور اس کے بعد اس کا میسیج جو ہے وہ یونائٹڈ ہونے کا میسیج ہے, یونٹی کا میسیج ہے اور آگے بڑھنے کا میسیج ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے اب ہمیں اپنی کمیونٹی کے اندر ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے جو مختلف عوامل ہو سکتے ہیں, پس منظر میں بہت سارے عوامل ہیں اور وہ عوامل یقینی طور پر بہت منظم گروپس اس قسم کے کام کر رہے ہیں جو نہ صرف برطانیہ میں بلکہ پوری دنیا کے اندر اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں اور ایک منظم طریقے سے اپنا ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کیے ہوئے ہیں. جس طریقے سے صادق خان نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر اپنے اس نفرت بھرے منافرت بھرے جو میسیجز ہیں اور یہ پوری کی پوری کیمپین جو ہیں وہ کیمپین رن کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم کیا محسوس کرتے ہیں, ہمارے ناظرین کیا محسوس کرتے ہیں, ان کے خاندان کیا محسوس کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس میں سب سے زیادہ جو معاملہ ہے وہ ینگ بچے بچیاں, وہ مڈل ایج, اس طریقے کے پروفیشنلز جو اپنے اداروں کے اندر اپنی اپنی جابس کے اندر موجود ہیں, وہ کیا فیل کرتے ہیں اور وہ ان تمام معاملات کو دیکھ کر کس طریقے سے محسوس کرتے ہیں. تو یہ جو رائے ہے یہ بہت اہم ہے جس کے میرا خیال ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہاں پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. بالکل. ہمارے ناظرین جو ہے وہ بھی اس حوالے سے اپنے جو خیالات ہیں تجربات ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں. میں اپنا بھی ایک چیز ذکر کرتا ہوں ابراہیم بھائی کہ میں خود یہ فیل کر رہا ہوں کہ واقعی میں انگلینڈ کچھ نہ کچھ چینج ہو رہا ہے.
جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں یہاں پہ آیا, بلکہ میں نے چونکہ اگلے دن ایک حادثہ پیش آیا, میں یہاں پہ جب پروگرام کے لیے آتا ہوں تو ٹرین پہ آیا کرتا ہوں, تو یہاں سے واپسی پہ چونکہ کافی دیر ہوتی ہے, تو میں واپس جا رہا تھا جب, تو راستے کے اندر ٹرین میں بیٹھے تھے تو ایک بندہ جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا. بلکہ اس سے پہلے ہوا یہ کہ میں کچھ خواتین تھی, 2 کھڑی تھی خواتین, تو وہ کچھ سیٹ ڈھونڈ رہی تھی کہ جو اکٹھی انہیں مل جائے. تو میں وہاں پہ اکیلا بیٹھا تھا, تو میں اٹھ کے وہاں سے میں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں, میں دوسرے جو ہے نا اس میں چلا گیا. تو وہاں پہ وہ بندہ, اس نے مجھے دیکھا اور وہ شور مچانا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے نا, اس طرح کا بندہ جس کے سر پہ ٹوپی ہے, داڑھی ہے, یہ اس طرح کے لوگوں کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے, ان کو ہماری کنٹری سے نکل جانا چاہیے, اور ہمارے بندے جو ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں, اور یہ ہے اور وہ ہے, اور یہ اس طرح کے لوگوں کو کیسے حکومت اجازت دیتی ہے کہ وہ ہماری ٹرینز کے اوپر بیٹھیں. تو یہ وہ ایک اس کا مطلب ایک جذبات تھا. مجھے مطلب اس سے زیادہ دکھ خیر اس بات کا بھی ہوا کہ جو دیگر لوگ وہاں پہ موجود تھے ان میں سے بھی کسی نے کوئی رسپانس نہیں دیا, وہ بھی بہرحال خاموشی سے بیٹھے رہے. میں نے اس کو, اب ہوتا کیا جذباتی طور پہ بندہ, ایک تو یہ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے کہ بندہ آگے سے کہے کہ تم کون ہو اور یہ ہے اور وہ ہے, لیکن ایک یہ میں نے اس کے بجائے جو ہے وہ ایک لیٹر لکھا, ایک آرٹیکل لکھا اور 1-2 نیوز پیپرز ان میں بھیج دیا, اور پھر اس کے جو بڑے نیشنل جو نیوز پیپرز ہیں انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ پبلش کیا. اس کے اندر میں نے یہی چیز ذکر بھی کی ہے کہ جب میں یہاں پہ آیا تھا یو کے اندر, جب ہم لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ ایک کنسیپٹ یہ تھا کہ جی اب جب وہاں پہ جا رہے ہیں تو آپ کلین شیو ہو جائیں, آپ پینٹ کوٹ پہن لیں, سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جائیں, کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا وہ مسلمانوں سے نفرت کی جاتی ہے. تو میں نے اس وقت بھی یہی انہیں کہا تھا کہ یہاں کی جو سوسائٹی ہے وہ ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے, اور جو ہے وہ اوپن مائنڈڈ لوگ ہیں, تو میں تو اسی طرح جاؤں گا, ادروائز جو ہے وہ جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو میں جب آیا تو میں اسی طرح, بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں پگڑی پہن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ پہنچا تھا, اور بڑے بالکل معاملات بالکل کبھی کوئی ایشو نہیں ہوا. لیکن ریسنٹلی اس طرح کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور اسی طرح ہمارے کچھ ناظرین وہ بھی اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. بالکل, تو جو پہلے کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. میں کہنا چاہتی تھی جو پچھلے سال میں ایکسپیرینس دیکھا نا, ریشل ابیوز ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں ہم کو, لیکن ہم کو فوراً ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے, اخلاقی سے بات کرنی چاہیے, لیکن جا اوائڈ کریں, جا کمپلین کریں, لیکن صحیح طریقے سے کمپلین کریں, کیونکہ جب ہم نہ بولیں گے تو یہ کبھی نہیں سوچیں گے. جتنا میں پولیس کو بتایا تھا نا, اتنا ہون دیکھ رہے ہیں ہیٹ کرائم ہے, تو ہمارے لوگوں کو بولنا چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے. وہ پولیس مجھے پھر مجھے دیکھا گا, وہ کرے گا, یہ کرے گا. ہمارے لوگ بہت ڈرتے ہیں, تو ہم کو طریقے سے بولنا چاہیے اخلاقی سے. لیکن کمپلین جس جگہ کمپلین کر سکتے نا, ہم بس پر مجھے ہوا 3 دفعہ ہوا بس پر, وہ ڈرائیور کرتا ہے, یہ نہیں وہ آدمی کرتے ہیں, ڈرائیور کرتا ہے, وہ طریقے سے بات کرتا ہے, گالی نہیں دیتا, بس تنگ کرتا ہے. وہ کہتا ہے او اس کو کیوں اسٹاپ میں لگاؤ, اگلے جا سکتی ہے. تو پھر وہ دبی آدمی چھٹ جاتا ہے, تو پھر وہ دوسرے بھی لوگ کہتے ہیں اس نے بیل بھی کی ہے, وہ کیوں یہ کیا, یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں, ہم کو تنگ کر رہے ہیں. وہ یہ بس غصہ آئے, کیونکہ قانون کہتا ہے جو آپ غصہ کریں گے نا پھر ہم اریسٹ کر سکتے ہیں, کہ قانون بن گیا. جب ہم رولا بنائیں گے نا تو پھر ہم کو اریسٹ کریں گے. تو ہمارے لوگ کو بس ان کو بتائیں, رولے کی ضرورت نہیں, لیکن طریقے سے بتانا ہے, ایم پی کو بتانا ہے, کاؤنسل کو بتانا ہے, پولیس کو بتانا ہے, لیکن طریقے سے آپ نے جب رپورٹ کی, کیونکہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر رپورٹ کریں تو مطلب کوئی پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک پاکستانی پولیس کا بھی ایک ذہن کے اندر ایک تصور ہوتا ہے. تو آپ نے رپورٹ کی, آپ کو کوئی ایشو تو کوئی, اب آپ کے لیے کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ پرابلم ہوئی ہے نا, کیونکہ مجھے میرے ساتھ بیماری ہے نا, تو میں پینک ہو جاتی ہوں. جو نفرت کی بات کو آدمی کرے نا تو پھر فوراً غصہ آ جاتا ہے نا مجھے. تو پھر میں اس کو ڈرائیور کو کہا نا, ہوں دیکھو مجھے ہارٹ فلش سے دورہ ہو سکتا ہے, میں کیا کیا آپ کو, میں تو طریقے سے بیل کی ہے, میں تو بس لینا چاہتی تھی. تو آپ نے کیا کیا, تو جو میں رپورٹ کیا نا وہ انویسٹیگیٹ کریں گے نا, وہ کہیں گے نا وہ یہ کیوں اس نے کیا. تو یہ ایک ڈرائیور نہیں تھا. میں ہوں جو جاتی ہوں نا, میں کافی یوز کرتی ہوں نا بسز, لیکن ہر ڈرائیور کرتا ہے.
جو ایجنٹ کو دیکھتا نا، جو اسپیشلی جو حجاب پہنتے ہیں ان کو نہیں مدد دیتے. تو یہ طریقے سے ان گالی نہیں دیتے، جا کہتے ہیں جو بلاک ہو، یہ نہیں کرتے. وہ بس کہتے ہیں طریقے سے تنگ کرتے ہیں. آپ کو ایموشنز کو دکھ دیں تو پھر وہ رولا کریں گے، تو ہم پھر پولیس کو کہیں گے او شی واز اگریسو، یہ ہے، یہ غصہ تھا. تو پھر آپ کو مت پھیلائیں گے، تو پھر کہیں گے او یہ غلطی کر رہے ہیں. تو ہمارے مسجدوں کو سکھانا چاہیے ہمارے لوگ کو طریقے سے اخلاقی سے بات کریں، لیکن کس جگہ سے جانا پڑے گا، کہاں کرے گا، یہ ہمارے لوگ کو نہیں پتا. وہ کہاں جگہ ہے کمپلین ٹیم کا، کس نمبر کو کس کو کرنا. یہ ایکسپلینیشن امامز کو کم ہے ان دکھانا ہمارے مسلمان کو، تو یونائٹ کرنا، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں، ہمارے کلچر کو سمجھ نہیں اس باتیں میں. چلیں میری بہن، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ کس طرح آپ نے رپورٹ وغیرہ بھی کیا. اور یہی چیز ہے، آپ ہمارے جو دیگر ناظرین ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم بھائی آپ بھی بتا رہے تھے کہ سم ٹائم ڈسکریمنیشن بھی ہوتی ہے جاب وغیرہ کے حوالے سے بھی. ان ساری چیزوں کو ہم جو ہے وہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں، آپ بھی اس حوالے سے اپنے خیالات وہ ساتھ ساتھ شامل کر سکتے ہیں. اچھا، اب جیسے اب اگر ہم پرٹیکولر اس ٹاپک کے اوپر بات کریں، ایک یہ جو انسیڈنٹ، یہ جو لیٹر ہے، اور اس کے اوپر ایک خوف کی ایک فضا معاشرے کے اندر موجود ہے، تو اس میں ہمارا اپنا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ فار ایگزامپل ایک 3 جو اپریل ہے اس کی ایک ڈیٹ اناؤنس کی ہے کچھ لوگوں نے، ٹھیک ہے، کچھ گروپس ہیں. اچھا، ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، ان کا ایک اپنا پورا ایک مقصد ہے. تو اس موقع کے اوپر کیا ہمیں گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ایک بات. کیا خاص طور پر خواتین، وہ خواتین کے جو حجاب لیتی ہیں، وہ بچیاں جو حجاب پہنتی ہیں، اسکارف پہنتی ہیں، ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، ان کی اپنی ایک شناخت ہے، مسلمان شناخت جو ہوتی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، کیا انہیں گھروں سے باہر نہیں جانا چاہیے؟ کیا اسکول کالج نہیں جائیں گی، وہ یونیورسٹی نہیں جائیں گی، جو امپلائمنٹ جہاں کر رہی ہوتی ہیں وہ نہیں جائیں گی؟ صحیح، ٹھیک ہے. یا یہ کہ اس موقع کے اوپر ان کا اپنا کیا ایکشن ہونا چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کر آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں، آپ کی فیملی اس حوالے سے کیا بات سوچتی ہے. اور دیکھیں، اصل میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں جس انوائرمنٹ کے اندر رہ رہا ہوں، ایک بڑی ایشین کمیونٹی ہے، آپ کے ورک اسپیس کے اوپر، ورک پلیس کے اوپر بہت سارے اس طریقے کے لوگ موجود ہیں، اور اس کے اوپر آپ ایک جو آپ کا جو ایکشن ہے وہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ہو کہ جو کسی بالکل ایک دوسرے کسی ریموٹ علاقے میں موجود ایک فیملی کا، اس کے ممبرز کا ہو. تو ایسے میں کیا ہمیں گھروں کے اندر مقید ہو جانا چاہیے، یا ہمارا اپنا رویہ جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہونا چاہیے؟ تو اس حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کالز جو ہیں وہ شامل ہوں، اور آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. اور اس کے ساتھ میں امام صاحب میں یہ بھی چاہوں گا کہ جیسے وہ بہن نے بات کی ہے نا، کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم جو قانون کے اندر جو ہماری اپنے رائٹس ہیں، ان رائٹس کو پریکٹس کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے، پولیس کو، اداروں کو انفارم کیا جانا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اخلاقی حوالے سے ہماری ایک اپنی رسپانسبلٹی ہے، ایسی رسپانسبلٹی، کچھ واقعات بھی میں شیئر کروں گا کہ جو مختلف لوگوں کے ساتھ پیش آئے، ان کے جو رسپانس تھے اس کی وجہ سے جو کرنے والا اس کے اوپر ایک بہت پازیٹیو جو ہے وہ ایک امپیکٹ پڑا، اور اس کے بعد کس طریقے سے لائف چینج ہوئی. صحیح ہے جی. تو کالرز ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ میں شریک سکتا ہوں آپ کے ساتھ، یہ شریک ہو سکتا ہوں؟ جی جی بالکل، بات کیجئے، بسم اللہ، آپ شریک ہیں. ہاں جی. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ مسلمان ہونے کی نشانی کیا ہے؟ آپ شلوار کو اونچا پہن لینا، داڑھی رکھنا، ٹوپی نہیں مسلمان کی نشانی ہے؟ جی بات کیجئے، آپ بات کیجئے. میں بات کر رہا ہوں، یہ نشانی مسلمان کی. تو پھر میں بھی مسلمان ہوں، میں 50 سال سے رہ رہا ہوں. صحیح. میں انٹیگریٹ کیا ان کے ساتھ، میں نے حج کیا ہوں. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. آپ دوبارہ آئیے گا، اپنی جو بات کر رہے ہیں نا آپ اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن کے اوپر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بات کیجیے. میرے بھائی، میرا میسج ہے سب اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو، صبر، تحمل، بالکل کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف بالکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
موسٹ امپورٹنٹ بات جو ہے، میرے پاس ایویڈنس ہے کچھ لوگوں کے جن کی میں مدد کرتی ہوں. اللہ کو گواہ کر میں اللہ کی قسم بھی کہہ لوں تو میں کر سکتی ہوں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اے سے لے کر زیڈ تک کوئی بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے. مسلمانوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے یو کے میں، امریکہ میں، یورپ میں. میرے خیال میں اللہ کی قسم کر کے کہتی ہوں، جو میرے پاس ثبوت جو میں نے دیکھے ہیں، ہوم آفس کے لیٹر، بڑی بڑی پینشنوں کے لیٹر، لوگوں کے ساتھ جو بے انصافیاں ہو رہی ہیں، میری آنکھوں کے سامنے میں ثبوت پیش کر سکتی ہوں. تو میری خیال میں ہمیں صبر عمل سے کام لے کر اپنے ملک کی تیاری کرنی چاہیے. ہمارے مسلمان ملک جو ہے نا بہت اچھے ہیں. نہیں یہ تو پاکستان جنت ہے ہمارے لیے. ہاں دیکھیں بات سنیں ایک منٹ. آپ کی بات ایک اپنی جگہ پر اس کے اندر وزن ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ جو یہاں ایک سیکنڈ جنریشن جو ہے، جو تھرڈ جنریشن ہے، جو 40 سال سے 50 سال سے 60 سال کے جن کے جو آباء و اجداد یہاں پر آئے تھے، اب آپ ان کو تو یہاں سے موو نہیں کر سکتی. ان کو تو یہ ہوم کنٹری ہے، ان کی تو بلانگنگ ہے، ان کی تو یہ ایک ان کا اپنا ملک ہے. اور یہ اسی کے ساتھ ان کی تو کوئی کسی قسم کی کوئی وابستگی جو ہے وہ کسی بیک ہوم کسی دوسری کنٹری سے جہاں سے ان کے نانا اور دادا اور وہ آئے تھے، تو اب اس کے ساتھ نہیں ہے. مطلب یہ کوئی ایک انڈیویجول کے ساتھ تو ایک یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ایک انڈیویجول کوئی ایک فیملی یہ اس بات کو ڈیسائیڈ کرے، مگر ایک اوور آل سب کو تو یہ اس طریقے کی کوئی رائے نہیں دی جا سکتی. اور ایسی بات بھی نہیں ہے. مطلب یہ نہیں کہ مطلب سارے لوگ یہ ایسے ہیں، یہ بہت کچھ جو اس طرح کی مائنورٹیز ہوتی ہیں بالکل، لیکن وہ ہر کمیونٹی کے اندر موجود ہوتی ہیں. بالکل ہر کمیونٹی کے اندر موجود ہوتی ہیں. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں کو بات کرنا چاہتی تھی. جو ہمارے لوگ ہیں نا جو کام کرتے ہیں جیسا پولیس فورس میں اور جگہ سے، ان کو اکٹھا کرنا چاہیے اور آپ مسلمان کو ہمدردی کرنا چاہیے. تو یہ ہمدردی کریں گے تو پھر ہدایت دیں گے. یہ ان کو مدد مسجدہ میں دکھانا چاہیے وہ کس طرح سکلز کس طرح شیئر کریں اور سمجھائیں ہمارے لوگوں کو کدھر جانا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا وہ قرآن سے پڑھنا کوئی مقصد نہیں، سمجھنے کے مقصد ہے. تو ہمارے لوگ کو سمجھانا ہے پٹ ان ایکشن خدمت خاطر کرنی چاہیے آپس میں. یہ نہ سوچے وہ میں بہتر ہوں، یہ مقابلے نہ کریں. چلیں ٹھیک ہے میری بہن، ٹھیک ہے. آپ نے پہلے بھی رائے دی ہے اپنی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بات کیجیے. جی نفرت کا جواب ہمیں دینا ہے پیار سے. صحیح. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ کے نبی نے جو سکھایا ہے، جو ان کا اسوائے حسنہ ہے، ہمارا وہ طریقہ ہونا چاہیے. تو اگر ہم کریں گے وہ طریقہ اختیار کریں گے تو پھر یہ لوگ بھی ہم سے پیار کریں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نفرت کریں. صحیح. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی غصے میں ہے تو ہم اس سے زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے نبی کی طریقے سے چلنا چاہیے. تو یہ لوگ خود بخود ہو جائیں گے، مولڈ ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ ہم سے نفرت کریں. صحیح ہے. ٹھیک ہے میرے بہن، بہت شکریہ. بہت پازیٹیو بات ہے، بہت اچھی بات ہے. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بات کیجیے. پہلے تو میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ وہ ہر کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. اور پروردگار جو ہے اس کے مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. صحیح. یہ ہمیں یقین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ پتہ نہ ہلے تو ہم عقل یوز نہ کریں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل اور فہم عطا فرمائیے، خطرات سے نکلنے کے طریقے بتائیں. اچھا لیٹ اس گو بیک ٹو امریکہ. ذرا بات میری سنیں غور سے. جی کہیں. جب کالے آئے بیچارے، کالوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، ان کو کہتے کہ لوگ وہاں کے افریقہ بھیج دو، ان کو نکال دو کیونکہ یہاں نہیں رہ سکتے یہ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہاں رہے، سختیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی. اس کے بعد انہوں نے گریٹ لوگ پیدا کیے، جس سے کہ آج کے امریکہ کے ایتھلیٹ اور جناب نامور لوگ پیدا ہوئے، جس کی آج دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس کے مرنے کے بعد بھی آنسو بہاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال ہے مالکم ایکس اور محمد علی. اور وہ جو تھا کیا نام ہے اس کا، ایک اور تھے نا بڑے ان کے ایکٹیوسٹ کالوں کے، جن کو مار دیا گیا تھا. جی کیا نام ان کا بھول رہا اس وقت. مالکم ایکس تھے، اس کے علاوہ بہت. جی
جو کہتا ہے کہ آئی گاٹ اے ڈریم، مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس وقت انفارچونیٹلی، تو وہ تو پھر انسان کو چلنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، کرنے خوف کرنے کی بات نہیں. یہ بہت اچھے ہیں لوگ، یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں آپ، یہ ہوتا رہتا ہے دنیا میں، ایسے معاملات آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے. آپ اپنا خطرہ دیکھیں تو وہاں سے ٹل جائیں اور اپنی احتیاط کریں. اور جہاں تک سوال ہے کہ پہچان کا، تو ایک جانور کی پہچان ہوتی ہے، ایک مینا طوطے کی بھی پہچان ہوتی ہے. ایک سکھ ہیں وہ اپنی پگڑی باندھتے ہیں اور اپنی پہچان پہ فخر کرتے ہیں. یہودی ٹوپی لگاتے ہیں، اپنی پہچان پہ فخر کرتے ہیں. تو کپڑوں سے تو فخر نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان کا اپنا ایک ہوتا ہے، تو اس سے تو کوئی نہیں کہ اگر آپ پتلون قمیض پہنو تو ٹھیک ہے، آپ اگر داڑھی رکھو پھر بھی ٹھیک ہے. میں ایک بات آخری کرتا ہوں آپ کو، جی آخری بات، جو فسادی ہوتے ہیں نا، فسادی، اور جو شر پھیلانا چاہتے ہیں، اور جو نعوذ باللہ استغفر اللہ بم لگانا چاہتے ہیں، اور جو لوگ ٹیررزم کرنا چاہتے ہیں، وہ داڑھی سے نہیں ہوتے، وہ اندر دل میں ان کے ہوتا ہے سب کچھ. صحیح. میں داڑھی کاٹ کے بھی ہو سکتا ہوں جو میں داڑھی کے ساتھ ہوں، داڑھی کے بغیر بھی میں خطرناک ہو سکتا ہوں اگر مجھے کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے آپ نے بڑی تفصیل سے اس حوالے سے بات چیت کی ہے، اور ابھی جو ہے وہ ہم اسی حوالے سے مزید جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کالر کو جو ہے وہ ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بات کیجیے. جی مجھے یہ بات کرنی ہے کہ جو بھی کنڈیشن ہے اس کا ہم کو مقابلہ کرنا چاہیے، مطلب جو بھی رسول اللہ کا اسوہ ہے اس کے اوپر رہتے ہوئے، اور بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ موت تو آنی ہے، کدھر بھی جائیں گے، گھر میں چھپ جائیں گے، کدھر بھی جائیں گے، جب بھی جو کچھ ہونا ہے اللہ کی طرف سے تو ہونا ہی ہے. تو ڈرنا نہیں چاہیے، کسی سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اپنی تحفظ کی بھی وہ کرنی چاہیے. تو آیت الکرسی پڑھ کے نکلے، جو بھی گیت بجائے تھے وہ پڑھ کے نکلے تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. تو اور جو بھی کنڈیشن ہے اس کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے کہ ہم دیش چھوڑ کے کیوں چلے جائیں، ہم کو سٹیزنشپ ملی اس لیے رہے، ایسے نہیں آ گئے. اور ہم بھی ٹیکس دیتے، سب کچھ کرتے، ان کا جو بھی وہ فالو کرتے رول ریگولیشن کو. صحیح ہے. ہاں بالکل آپ کی بات جو ہے وہ اپنی جگہ بالکل بجا ہے کہ کوئی بھی جس طرح دیگر سٹیزن ہیں اسی طرح جو ہے وہ سب کے جو ہے وہ ایکول رائٹس ہیں. اور یہ جو کچھ لوگ مائنارٹیز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں وہ یقینی طور پر. اچھا ہمارے ساتھ جو ہیں وہ شاہد سعد اللہ موجود ہیں لائن پر، اور آپ ایک جرنلسٹ ہیں، آپ کا ایک تجربہ ہے یہاں برطانیہ میں اور بہت سارے اداروں کے ساتھ کام کرنے کا. تو شاہد صاحب السلام علیکم. شاہد صاحب کو دوبارہ کنیکٹ کریں انشاءاللہ، ان سے بھی کچھ بات چیت کریں گے. ہم اسی حوالے سے ان کی ایک ماہرانہ رائے جو ہے وہ ایک تجزیہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ کمیونٹی کو ایک اوور آل اس کا ایک اپنا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، ایکشن کیا ہونا چاہیے بلکہ ہم یہ کہیں. اچھا دیکھیں، ایک تو میرا اپنا خیال یہ کہ بہت اس وقت جو پرابلم ہے نا، وہ پرابلم یہ کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جہاں بہت سارے فوائد ہیں، وہیں اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے نقصانات بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اور اس کا ایک سب سے بڑا نقصان اس طریقے کا ہوا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا بھی کوئی ایک ایونٹ کہیں پر ہوتا ہے، کہیں پر بھی دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر، تو وہ پوری دنیا کے اندر اس تیزی سے پھیل جاتا ہے، پھیلا دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر اتنا نمک مرچ مسالہ جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے مختلف ریئیکشنز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، تاثرات جو ہیں مل رہے ہوتے ہیں. شاہد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شاہد سعد اللہ ایک معروف صحافی ہیں، مختلف اداروں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، ایک وسیع تجربہ ہے. شاہد صاحب السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو اپنے اس پروگرام کے اندر. جی وعلیکم السلام، تھینک یو. شاہد صاحب ہم بات چیت کر رہے تھے ابھی، یہ ہمارا ایک انٹریکٹیو شو ہے جس میں ہم لوگوں سے ان کے تاثرات لیتے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ایک لیٹر جو سرکولیٹ ہوا ہے ہاؤس آف کامن کے بہت سارے ممبرز جو ہیں، کچھ ممبرز کو یہ وصول ہوا، اور اس کے اوپر اس مختلف اداروں کے اندر اس کے اوپر بات چیت، پبلک کو اس حوالے سے ان کو کیا اویئرنیس ان کے اندر ہونی چاہیے اور ان کا کیا ایک ایکشن ہونا چاہیے اس کے اوپر؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایم پیز کے بارے میں کہ ان کی کیا اویئرنیس ہونی چاہیے؟ نہیں، ہم جنرل پبلک جو ہے، جنرل پبلک
چونکہ اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ جو عوام الناس ہے اس کو نقصان پہنچانے کا ایک اندیا اس کے اندر دیا گیا ہے. تو ایک جنرل پبلک کو اس لیٹر کو کس حد تک لینا چاہیے اور اس کے اوپر کیا ان کو کرنا چاہیے؟ دیکھیے پہلے تو میرے خیال میں اس سلسلے میں بات ہمیں کرنی چاہیے جو ہے کیا کہتے ہیں میٹروپولیٹن پولیس اور اسکاٹ لینڈ یارڈ اور جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان سے جو ہے کوئی گائیڈنس لینی چاہیے کہ بھئی یہ جو بات چل رہی ہے یہ کہاں تک جو ہے واقعی میں یہ ایسی بات ہے جس سے انسان جو ہے کوئی پریکاشن لے. کیونکہ دیکھیے باتیں اسپیشلی جو انٹرنیٹ اسپیشلی جو واٹس ایپ وغیرہ میں چلتی ہیں اور سوشل میڈیا میں چلتی ہیں وہ انفارمیشن کا ذریعہ نہیں ہوتی ہیں, وہ ڈس انفارمیشن کا ذریعہ زیادہ ہوتی ہیں. تو ابھی تک میں نے کوئی اس طرح کی جو ہے ہمارے پولیس سے یا اسکاٹ لینڈ یارڈ سے یا کسی بھی ایسے سیکیورٹی کے ادارے سے میں نے تو نہیں سنی ہے کہ ہاں اس میں واقعی میں جو ہے بڑا خدشہ ہے اور وہ بہت کوئی بڑا سیکیورٹی آپریشن اس کے لیے ماؤنٹ کر رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے. خط ایک لکھنا تو دیکھیے جی کوئی بھی ایک شخص بیٹھ کے اس کی 3-4 کاپی بنا لے اور اس کو پوسٹ کر دے کوئی بڑی بات نہیں ہے. جی بالکل شاہد صاحب یہ تو خط تو ایک مطلب وہ ریسنٹلی ایک معاملہ ہوا ہے نا, تو اس حوالے سے ہم چونکہ بات کر رہے ہیں. ادروائز یہ ایک جو ہیٹ کرائمز کا سلسلہ وہ بہرحال بڑھتا چلا جا رہا ہے, یہ رپورٹس بھی کہہ رہی ہیں, اور اس کے حوالے سے اگر آپ جنرلائز اس کو دیکھیں جنرل کر کے کہ ایک یہ جو ہیٹ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے یا نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے, یہ تو ہے بالکل, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور اس قسم کے لوگ ہیں موجود جو اس قسم کے ہیٹ کرائمز کرتے ہیں. اور میرے خیال میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو بریکسٹ کا سلسلہ ہے اس میں اس قسم کے لوگوں کو بڑی انکریجمنٹ ملی ہے, وہ اور بڑھ چڑھ کے اس قسم کا کام کر رہے ہیں اور بلکہ انہوں نے کوئی پتہ نہیں کیوں لیکن یہ وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بریکسٹ کا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ اب آپ فارینرز کو جو مرضی کہہ سکتے ہیں, ان کے خلاف جو مرضی کر سکتے ہیں. ایک طبقے نے اس کو استعمال دیا اور وہ کافی جو ہے بڑا طبقہ ہے. لیکن ہمیں میرے خیال میں جو رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم ان چیزوں کے پہلی تو بات یہ ہے ان کے دھوس میں نہ آئے, ان سے ڈرے نہ, اور ہم اپنا جو ڈے ٹو ڈے کام ہے اس میں ہم کوئی خلل آنے نہ دیں. ہمیں یہ سب سے بڑی بات جو ہے اس میں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری طرف سے کوئی اس میں ریٹیلیشن نہ ہو, کوئی اس میں بغیر کنفرمیشن کے ہم آگے نکل جائیں, تقریریں کر جائیں, اخباروں میں جو ہے وہ لکھنے پڑھنے لگ جائیں. اس قسم کی جو باتیں ہیں اس سے گریز کرنا چاہیے تا وقت کہ ہم بالکل کنفرم ہو کہ ہاں اس قسم کا ایک پروگرام کوئی ہے اور اس قسم کا سلسلہ چل رہا ہے. 3-4 لیٹرز آ جائیں ایم پیز کے پاس, ایم پیز ویسے ہی ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں, ان کے میل باکس میں اگر آپ ای میل میں دیکھیں یا لیٹر باکس میں دیکھیں تو ہزار قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور کئی جو ہیں وہ کافی دھمکی خیز بھی ہوتی ہیں, اس میں دنیا بھر کی دھمکیاں بھی ہوتی ہیں. تو اس میں میرے خیال میں کوئی ہمیں اوور ری ایکٹ کرنے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے گریز کرنا چاہیے. شاہد صاحب ہمارے پاس تھوڑا سا وقت جو ہے محدود ہے, ہمیں ایک بریک کے اوپر جانا ہے, تو بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم تھوڑا سا یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ کی اپنی ایک 40 سالہ یہاں پر ایک زندگی ہے, آپ کی خدمات ہیں, اور اس میں اور اس میں اب آج کے وقت میں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, پروگرام کے اس دوسرے حصے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور ہم بات کر رہے تھے شاہد سعد اللہ صاحب سے. شاہد صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں؟ جی بالکل. جی شاہد صاحب, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ایک طویل عرصہ آپ نے یہاں پر ذرائع ابلاغ اور یہ جو پریس اور میڈیا کے ساتھ گزارا ہے, تو آپ کچھ کیا فیل کرتے ہیں یہ جو پہلے کا جو ٹائم تھا اور اب خاص طور پر یہ بہت ہی ریپڈلی کچھ چیزیں جو چینجز آ رہی ہیں, تو اس کو کس طریقے سے آپ کیسا ڈفرینس فیل کرتے ہیں؟
جی دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں مجھے تو یہاں 42 سال ہو گئے کہ پہلے اتنی فیلنگ نہیں تھی جو اب ہو گئی ہے. صحیح. گو کہ کوئی ایسا وقت نہیں گیا ہے جب کہ مطلب نہ صرف مسلمانوں کو بٹ نان وائٹس کے خلاف فیلنگ نہیں تھی. ایک طبقہ ہے جن میں ہمیشہ وہ فیلنگ موجود ہے, اور وہ فیلنگ بھی جو ہوتی ہے وہ دو سطحوں پہ ہوتی ہے. ایک سطح تو یہ ہے کہ وہ جو آپ کے جو یعنی انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کا اپنا ایک رویہ ہوتا ہے, وہ گالی گلوچ کریں گے, مار پیٹ کریں گے, ہر قسم کی چیز کریں گے. ایک دوسرا لیول اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فیلنگ ہے یعنی ریس کی, یہ باہر بظاہر نہیں آتی ہے, لیکن جب آپ جائیں گہرائیوں میں اور دیکھیں کہ کبھی آپ کو یعنی کہ واٹ از دا بیہیویئر آف آفیشیل لیول ٹورڈز یو, اور یا نان آفیشیل لیول پہ بھی بہت سی باتیں, تو اس میں پتہ چلتی ہے کہ ہاں بھائی یہ جو ہے یہ ہمیں اور وائٹ پیپل کو یہاں ایک قسم کی ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے. یہ کافی جگہوں میں دیکھا جاتا ہے. لیکن اب جو ہے ایک تو خیر 9/11 کا ہوا, وہ تو ایک آبویس واقعہ ہے. اس کے بعد اور بھی یہاں جو ہے وہ ٹیررزم کے واقعے دیکھے گئے, اور اس میں انفارچونیٹلی یہ دیکھا گیا کہ اکثر و بیشتر میں جو ہے وہ مسلمانوں کی انوالومنٹ ہوتی تھی اس میں. اس کے اوپر پھر یہ ہو گیا کہ کتنے یہ جو مطلب سیکس گینگز وغیرہ اور سیکس ایکسپلوٹیشن کی قصص میں اس میں بھی جو ہے بہت سے مسلمانوں کے نام آنے لگ گئے. تو اس قسم کی جب چیزیں ہوئی تو میں دیکھتا ہوں کہ اب جو ہے فیلنگ شاید بڑی ہے. لیکن ہمیں اس میں پھر میں یہی بات کروں گا, اور یہ بلکہ یہ جو بڑی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بریکسٹ کا سلسلہ ہوا ہے اور ہمارے اوپر یہ سونپا گیا ہے, یہ ایک اور چیز ہے جو کہ بہت کافی حد تک اسی فیلنگ کی وجہ سے یہ ووٹ جو بریکسٹ کا پڑا ہے وہ اس طرح پڑا ہے. صحیح. میرے خیال میں اس کا شاید مقصد تھا نہیں, لیکن بہت سے لوگوں نے اس کا یہ مقصد سمجھا کہ شاید اس کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ہے جتنے فارنرز ہیں ان کو سب کو بھگایا جائے گا اور اپنے امیگریشن کنٹرول کیا جائے. جی شاہد صاحب ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے آپ نے جو ہے وہ اپنے خیالات کا اور تجربات کا اظہار کیا. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. چونکہ اس پروگرام کے اندر دیگر کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ہم ان کی رائے بھی لیں گے. جی بہت بہت شکریہ شاہد صاحب, آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ بات چیت کی. تو ناظرین, شاہد صاحب کا ایک تجربہ اور ان کی جو رائے تھی وہ بھی ہم نے اپنے پروگرام کے اندر شامل کی ہے. تو آپ کی کالز کا جو سلسلہ ہے اس کو دوبارہ ہم آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیری صاحب بات کر رہے ہیں. جی دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہم تو ایسے نبی کے ہم اس کی امت میں سے ہیں کہ جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دیں. جی مجھے بعض دفعہ انسان تیش میں آ جاتا ہے, اگر کوئی نفرت آپ سے کرتا ہے تو کریں, لیکن اس کا یہ نفرت سے جواب دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اب دیکھیں 3 تاریخ کو آپ ہی کے علاقے میں اور والتھم اسٹور میں رات کو والتھم اسٹور میں تھا, ایک کچھ لوگ ہیں شر پسند لوگ ہیں جنہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہے کہ 3 تاریخ کو ہم ان کو لوگوں کے گھروں پہ بھی اور مساجد میں بھی اور کس کی جگہ کیا کریں گے, آگ لگائیں گے اور کچھ کریں گے. ہمیں بڑے ہوش سے کام کرنا پڑے گا. اگر ہم ہوش سے کام نہیں لیں گے تو یہ بات اپنے آپ میں یہ ایسی چیز ہے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی, اور خدا نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس میں جانیں ضائع ہو جائیں. تو ہم پیار اور محبت سے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے نبی کا شیوا تو یہ تھا کہ لوگوں سے پیار سے باتیں, جو کوڑا پھینکتی تھی اس پہ بھی اس کو بھی دیکھنے کے لیے حضور چلے گی. تو اگر ہم 1% بھی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے, اس لیے میں زیادہ جاری نہیں رکھنا چاہتا. پھر یہ کہ پتہ چلا ہے کہ بہت ساری لمبی کیو ہے لوگوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت بہت خوبصورت, بہت پیاری بات کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, اسوے کو اگر ہم نے اپنایا ہوتا اس کنٹری کے اندر اور وہ کردار ادا کیا ہوتا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا کردار ہے, تو شاید آج یہ صورتحال, یہ وقت بھی ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا. مگر یہ کہ وقت جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہی دراصل وقت ہے, اور وہی کام کا, وہی ایک جس کو ہم کہیں کہ وہی ہمارے ہاتھ کے اندر ہے. تو آج سے بھی اگر ہم اپنی کچھ روش کو, اپنی کچھ عادتوں کو, اپنی کچھ اطوار کو
اس کا جائزہ لیں, اس کے اوپر غور کریں, اور اس کے بعد اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ایک محبت کے اندر اور لوگوں سے ایک حسن اخلاق اور ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کو, تو بہت سارے دل اس طریقے سے جیتے جا سکتے ہیں جس طریقے سے ابھی زبیری صاحب نے بات کی ہے. بالکل یہی بات ہے. ایک اور کالر ہے جی, انہیں بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم, بات کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے یہ کہنا تھا کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ 3 اپریل کو نیشنل فرنٹ والے 20 لاکھ افراد جلوس نکال رہے ہیں ایسٹ لندن میں. کیا یہ صحیح ہے؟ تو وہ مسلمانوں کے لیے, مسلمان کے خلاف باتیں کریں گے, کچھ ان پہ کچھ اٹیک بھی کریں گے. اچھا, آپ نے کس سے سنا ہے, کس نے آپ کو یہ بتایا؟ کسی نے بتایا. اچھا, کسی نے بتایا. اچھا, اس قسم کی تو یہ تو وہ تصویر ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, مولانا احسان اللہ صاحب, آپ وہ بتا دیں, سب مسلمان وہی پڑھیں. 313 ٹائمز. جی 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 بالکل ٹھیک ہے. بہت فکر لگا ہوا ہے. ہاں نہیں, اچھا دیکھیں, فکر کی تو کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر, اور بہت سارے اس طریقے کی, امام صاحب وہی جو بات ہم کر رہے ہیں نا, جو سوشل میڈیا پر مختلف گروپس کے اندر جو ایگزیجریشن کے ساتھ اور بہت ساری اس طریقے کے نیوز آنے شروع ہو جاتے ہیں ناظرین کے, جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, اور اس کے بعد وہ پھر ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور تیسرے سے چوتھے تک جب پہنچتے ہیں تو وہ اس کے اندر خوب نمک مرچ مسالہ جو ہے وہ ایڈ کر دیا جاتا ہے. تو ایک جو کلپ ہم نے دیکھا صادق خان صاحب کا, میئر آف لندن کا, وہ اس کے اندر ایک بہت اچھا ایک پازیٹیو میسیج تھا کہ ہیٹ کا خاتمہ کیا جائے, نفرت کا خاتمہ کیا جائے. اور یہ نفرت کا خاتمہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بہت ساری ان باتوں کے اوپر کان نہ دھریں, ان افواہوں کے اوپر کان نہ دھریں کہ جن کے اندر کوئی صداقت نہیں ہوتی, جن کے اندر کوئی سچائی نہیں ہوتی ہے. اچھا, اور اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر ہم یہ دیکھیں کہ حکومتی اداروں کے اندر یہ جو بات چیت ہوئی ہے اور یہ بات چیت کس طریقے سے چل رہی ہے. ہاؤس آف کامن کا ایک چھوٹا سا کلپ ہمارے پاس موجود ہے کہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں یاسمین قریشی, انہوں نے کیا بات اس ٹاپک کے اوپر کی ہے پارلیمنٹ کے اندر, تو وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اس سلسلے کو جاری کریں گے آگے. تو ہمارے ساتھ رہے گا. Yasmin Qureshi. Thank you, Mr. Speaker, for granting this urgent question. The letter calling for an attack on Muslims on April the 3rd offers reward for attackers from 10 points for verbal abuse, 50 points for throwing acid, 1,000 points for bombing a mosque, and 2,500 points to nuke Mecca. Can I remind the House, Mr. Speaker, that millions of Muslims fought for us in the 2 world wars, including members of my own family. Figures show that Islamophobia hate crime has increased by 40%. 1,678 anti-Muslim hate crimes reported in London just up to January of this year. So can I ask the Minister if she can explain why no government minister in the last 8 years has ever made a speech on the rise of anti-Muslim hatred? Recent surveys have shown that 50% of the British population believe that Islam is a threat to Western democracy, and over 30% of young children believe that Muslims are taking over England. Given such anti-Muslim views have gained such traction, what is the government going to do to help prevent the growth of such extreme views that appears to have come from parts of the print, broadcast and social media? What concrete step is the government going to take to tackle this growth in hate crimes and hatred against Muslims? Can the Minister set out the amount of funding that is provided by the Home Office to tackle each form of bigotry? Now, Mr. Speaker,
and I think every member in this House will accept this, there has been a sharp rise in the far-right movement in Europe and beyond, with the USA President retweeting far-right material. This is a really urgent situation, and it needs to be urgently tackled, and I look forward to hearing the Minister's response to what concrete steps are going to be taken to deal with this. بالکل یہ آواز جو ہے وہ اب پارلیمنٹ سے بھی اٹھائی جا رہی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، بلکہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم دیگر جو انتہا پسند ہیں مسلمانوں کے اندر یا کسی اور کمیونٹی کے اندر، جس طرح ان کی بات کو اچھالا جاتا ہے اور ان کی بات کو سیریس لے کر اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جاتا ہے اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے مختلف جو ہے وہ طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں، اس ایشو کو بھی اسی انداز میں لینا چاہیے اور بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس پر ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے اور اس بات کو جو ہے وہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کو بھی سیریس لینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے عوام کی رائے ہے اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ تو ایک اور کالر ہیں انہیں بھی ساتھ شامل جی بالکل بالکل، نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا پروگرام دیکھ کے میں رہ نہیں سکی، میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نفرت کا جواب نفرت سے، غصے کا جواب غصے سے، جھگڑے کا جواب جھگڑے سے دینے سے تمام معاملہ خراب ہوتا ہے۔ ہر کنٹری کے اپنے رول اور ریگولیشن ہوتے ہیں۔ میں سعودی عرب میں رہتی تھی، وہاں کے اپنے رول اور ریگولیشن کو فالو کرتی تھی، تبھی وہاں زندگی آسان رہی۔ اور پاکستان میں جب رہے وہاں بھی میں نے ہمیشہ فالو کیے، ینگ زمانے میں بالکل، یہاں بھی ینگ زمانے میں آئی تو لوگوں نے پہلے تو نہیں قبول کیا کہ ہمارے ایریے میں ایک ایشین کیسے آ کے رہنے لگی۔ ابھی ریسنٹ کی بات ہے، 15-16 سال، بچے اسکول جا رہے ہیں تو چھیڑ رہے ہیں مجھے بھی، لیکن آہستہ آہستہ ان سے ہم نے گیو اپ نہیں کیا، ہم نے اس بات کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے ہم کو یہاں رہنا ہے تو آپ کو اپنے عمل سے ان کو صحیح کرنا ہے۔ آج آپ یقین کریں کہ وہ اتنی عزت کرتے ہیں، جو پہلے پیکی کہہ کر چڑھاتے تھے ہمیں، آج وہی بچے اب جو اسکول جانے کے بجائے کالج جا رہے ہیں، 15 سال کے ہیں، 16 سال کے، اب سر جھکا کے چلتے ہیں۔ اور جو عورت یہاں رہتی تھی انگلش، اب وہ مجھے کہتی ہے پلٹ کر کہ میں چرچ جا رہی ہوں لیکن تمہارے لیے آج دعا کروں گی۔ دیکھ لیجئے کہ یہ عمل ہوتا ہے، ہم ڈرتے نہیں ہیں، خاموشی بھی نہیں کرتے، ان کو اس کا جواب اچھے سے دینا چاہیے، تب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں، تو مسلمان کو اپنے عمل سے ان کو منوانا چاہیے۔ بہت خوبصورت بات کی ہے میری بہن آپ نے، اور آپ نے ایک عملی جو ہے وہ آپ نے ایک مثال بھی شیئر کی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اسی طرح ہم مسلمان اگر اس طرح کا ریئیکشن کریں تو اس کے بہتر اور مثبت اثرات جو ہے وہ ظاہر ہوں گے۔ ایک اور کالر ہے انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم۔ صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میں اس ٹاپک پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی پاک ذات ہم مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک، بس میرا یہ میسج ہے بھائی بہنوں کے لیے، جب بھی وہ گھر سے باہر جائیں، یعنی کہ برا وقت جب بھی آنا چاہے کبھی بھی آ سکتا ہے، 3 اپریل نہیں کبھی بھی آ سکتا ہے، بس وہ یہ احتیاط کریں، وہ درود شریف پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، 40 کل پڑھ کے اسے ایک معمول بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ صحیح ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ جی امام صاحب دیکھیں، جو انڈیویجول ایک رائے ہے لوگوں کی، اپنی اپنی انفرادی رائے جو ہے، اس میں ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے، کوئی ایسی فیملی نہیں ہے جو یہ محسوس کرتی ہو کہ اس طریقے کے کسی اقدام سے کوئی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ صحیح بات، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر ان کنٹریز کے اندر خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طور پر خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ٹھیک ہے بہت ساری دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، وظائف کا تذکرہ کیا ہے، وہ ہمارے اپنے نارمل روٹین کے اندر شامل ہوتے ہیں، اس کو اور تھوڑا سا زیادہ معمول بنانا چاہیے، اللہ رب العزت سے مدد مانگنی چاہیے، اس کی مدد اگر شامل حال رہے گی تو انسان انتہائی جو مواقع ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی خیر و عافیت کا معاملہ جو ہے وہ نکل آتا ہے، بلکہ شر سے خیر جو ہے وہ برآمد ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ایک بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ تو ہم انفرادی حوالے سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا اپنا رسپانس دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، وہ اس کی جو مثال ابھی جو ہماری بہن نے جو بات کہی ہے وہ ایک بہت آئیڈیل مثال ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایک تو بات ہم یہ کرتے ہیں نا ایک بحیثیت کمیونٹی کے، صحیح ہے، مسجد ہے، مسجد کا ایک اپنا کردار، اس کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا اس سال ایک بہت اچھا ایک ایونٹ جو ہے وہ ماسک اوپن ڈے کے حوالے سے ہوا، ٹھیک ہے، سینکڑوں مساجد جو ہیں وہ اوپن ہوئی اور اس کے اندر ہزاروں
غیر مسلم جو ہے وہ آئے اور آ کر انہوں نے دیکھا کہ جی مسلمان جس کا ایک پورٹریٹ کیا جاتا ہے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، کہ اس کے ہاتھ میں کوئی بارود ہوگا، کوئی بم بنانے کی فیکٹریاں مسجدوں کے اندر بنی ہوئی ہیں، یا کوئی ٹیررسٹ جو ہیں اس کے اندر سے پروڈیوس کیے جا رہے ہیں، تو وہ سب مسجدوں کے اندر آئے، آ کر انہوں نے دیکھا کہ کتنی پیسفل جگہ ہوتی ہے، ایک روحانیت کا ایک معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر، تو لوگوں کا ایک اپنا جو رویہ ہے وہ تبدیل ہوا۔ یہ تو مساجد کے حوالے سے ہو گیا۔ اچھا، ہم اب پرسنلی فیملیز جو ہیں وہ اپنے نیبرہڈ کے اندر اور اس کے ساتھ میں جو ورک پلیسز ہوتے ہیں، جو اسکولز اور کالجز کے اندر، ہمیں اپنے بچوں کو کس طریقے سے ٹرین کرنا چاہیے، کس طریقے سے انہیں ان تمام معاملات کے حوالے سے ان کی تربیت دینی چاہیے کہ وہ ایک آئیڈیل بنے، ایک رول ماڈل بنے، نہ صرف اپنے خاندان کے لیے بلکہ اس کے ساتھ میں دیگر کمیونٹیز کے لوگوں کے لیے ایک مددگارانہ رویہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت ایک پازیٹیو ہمیں ایک رسپانس جو ہے اوور آل کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں، انہوں نے شیئر کیا ہے، اور اس میں جب ہم اگلے سیگمنٹ کے اندر جائیں گے تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے جو پارلیمنٹ کے اندر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ادارے انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا وہ واقعتاً سیریسلی ان سارے معاملات کو لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں۔ صحیح ہے، ایک اور کالر ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب، آپ کو بھائی صاحب کو بھی میرا بہت بہت سلام ہو، اور اللہ رب العزت آپ دونوں کو جزائے خیر عطا کرے، بہت اچھی انفارمیشن مل رہی ہے، بہت شکریہ۔ اور میں یہ کہتے ہیں کافی بہن بھائیوں نے تو کافی باتیں کر لی ہیں، اور میرا بھی انہیں سے ہی کیا کہتے ہیں متفق ہوں، اور جیسے مسجدوں میں اور سب جگہ ہونی چاہیے، اور اپنے سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے آقا صلوات والسلام کی سنت کو اپنانا چاہیے، جن کے اخلاق سے اور اچھے اس سے ہی لوگ مطلب کافر سے مسلمان ہو گئے تھے، تو ہم بھی اگر اچھا مطلب اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے تو پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جیسے کہ بہت بہن بھائیوں نے بھی کہا تھا کہ اپنی دعائیں پڑھیں، اپنے ارد گرد حصار باندھیں، اس کا تو ہم نے خود بھی تجربہ کیا ہے کہ اگر ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو کوئی بھی مطلب ہمارے ساتھ کچھ ایسا مطلب عمل نہیں ہوتا۔ اور ایک بات جو آپ لوگوں نے مینشن کرنی بھول گئی ہے کہ جو سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو 3 اپریل کو خاص طور پہ یہ لوگ بہت کچھ کریں گے، تو وہ ڈیٹ آپ لوگوں نے مینشن نہیں کی اپنے اس میں، تو کیا یہ بھی کوئی سچ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ مجھے تو جو مطلب آئی ہے تو 3 اپریل کو بھائی گھر سے باہر نہ نکلو، 3 اپریل کو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، تو اس کے آپ نے بھی اور وہ جو ہمارے جرنلسٹ آئے تھے انہوں نے بھی کوئی اس پہ مینشن نہیں کیا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو والدین ہیں جن کے جوان بچے ہیں، اور جوان بچوں کا خون بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، تو ان کو خاص طور پہ مطلب سمجھائیں کہ دیکھو اگر آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسا حپن ہوا تو آپ کا کیا مطلب جی رویہ ہونا چاہیے۔ اور ٹھیک ہے مسجدوں میں اور سب جگہ تو سمجھاتے ہیں، لیکن جو کہ پیرنٹس اپنے والدین کو اسی کے حساب سے ان کی سوچ کے ان کے مطلب حساب سے سمجھا سکتے ہو، تو ایسا کوئی اور نہیں سمجھا سکتا۔ تو مطلب والدین بھی اپنے جی گھروں میں اپنے جی بچوں کو سمجھائیں، اور اپنے مطلب جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائیں کہ کیا ہے، آپ نے جی کیا کرنا ہے، کوئی ایسا ہیپن ہو جائے تو اس طرح ہم لوگ اس سے مطلب بچ سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا جی، جو 3 اپریل کے حوالے سے جو بات کی ہے نا، یہی ہم بات چیت بیچ میں کی ہے کہ اس میں کسی قسم سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اپنا روٹین جو ہے اس روٹین کو اگر ہم چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، روٹین کو چھوڑ دیں گے، اپنی چیزوں کو گیو اپ کر دیں گے، تو اس کا مطلب تو یہ کہ نہ ہم نے اسلام سے، سنت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا کی سنت سے کچھ حاصل کیا ہے، اور نہ ہی ہم نے اس کمیونٹی کا جو ایسنس ہے، جو ایک بریوری ہے اور جو مطلب چیزوں کو آگے چلانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم آگے بھی نہیں چلا پائیں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے روٹین کو جاری رکھیں، اور جس طریقے سے بہن نے بھی کہا اور جس طریقے سے باقی جو دیگر ہمارے ناظرین نے جو یہ بات کہی ہے، تو امام صاحب اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ جی بالکل، اسی بات کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے۔ جی بالکل، اسی چیز کو ہم جو ہے وہ مزید آگے ناظرین کرام انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے، اور آپ کی جو کالز ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ نفرت اس کے اندر یقیناً اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا جواب کیسے؟ نفرت کا جواب نفرت سے، یا پھر اس کے لیے کیا عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ کچھ دیگر بھی اس حوالے سے چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک مختصر سا بریک، اس کے بعد اس سلسلے کو انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آؤ بات کریں پروگرام کے اس آخری حصے کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں،
اور آج جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایک اوور آل برطانیہ، یورپ، مغربی دنیا کے اندر ایک اسلاموفوبیا کی جو فضا ہے، اور خاص طور پر جو ریسزم اور ہیٹ کرائم کے اندر ایک سگنیفیکنٹلی اضافہ ہوا ہے، اس کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جائے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کا مقابلہ ہم خود کس طریقے سے کریں، اپنی جو آنے والی جنریشن ہے اس کو اس کے لیے کس طریقے سے تیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مختلف چھوٹے بڑے جو ایونٹس ہوتے رہتے ہیں، مختلف واقعات پیش آتے رہتے ہیں، ان کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جائے. اسی میں سے ایک چیلنج جو درکار ہے، جو درپیش ہے، وہ ہمارے سامنے آیا ہے. 3 اپریل کے حوالے سے ایک خوف و ہراس کی فضا جو ہے خاص طور پر مسلم کمیونٹی کے اندر وہ پھیلائی گئی ہے کہ اس دن باہر نہیں نکلیں، اور اس دن تو اس حوالے سے ہم نے کچھ بات چیت کی، اور ایک اوور آل جو ہمارے پاس رسپانس آیا ہے پبلک کا وہ یہ ہے کہ خوف کی اس فضا میں اگر ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جائیں تو یہی دراصل جو دشمن ہیں اور جو نفرت پھیلانے والے جو عناصر ہیں ان کا مقصد، ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ کمیونٹی کو اس کے اندر ڈویژنز جو ہیں وہ پیدا کی جائیں، اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو اس طریقے سے ان کے اندر خوف اور ہراس کی فضا جو ہے وہ پیدا کر دی جائے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر مقید ہو جائیں، اور وہ مختلف آپشنز جو ہیں ان کے اوپر غور کرنے لگیں. تو بہت ایک پازیٹیو میرا خیال ہے کہ آج کا یہ ڈسکشن ہوا ہے. امام صاحب، ہم نے ایک بریک پہ جانے سے پہلے ایک کلپ دیکھا تھا جی ہاؤس آف کامن کے اندر، یاسمین قریشی ایم پی جو ہیں وہ بات چیت کر رہی تھیں. آپ کا بھی اس بارے میں کیا تاثر ہے؟ کیا آپ کہتے ہیں کہ حکومتی ادارے جو ہیں، جس طریقے سے انہوں نے یہ بات کہی ہے، حکومتی ادارے جو ہیں ایک اسلاموفوبیا کے اندر جو اضافہ ہوا ہے اور مسلمانوں کے خلاف ایک فضا جو ہے، نفرت بھری فضا، اس کے اندر ایک اضافہ ہوا ہے، تو کیا حکومتی ادارے، حکومت کی جو سرگرمیاں ہیں اور حکومت کے جو ادارے ہیں، قانون سازی کا وہ عمل صحیح سمت کے اندر جا رہا ہے کہ جس میں مسلمانوں کو ایک خاص ایک جو فیتھ گروپ ہے اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے کیا قانون سازی ہوئی ہے یا مزید ہونی چاہیے؟ اسلاموفوبیا کو، ہیٹ کرائمز کو، خاص طور پہ اسلاموفوبیا کو ایک کرائم کا ایک وہ ملنا چاہیے کہ اس حوالے سے اگر کوئی بات چیت کرے تو اس کے اوپر ایک جرم کی جو ہے وہ لاگو ہونا چاہیے. جی بالکل. اصل میں اس سے پہلے ایک یہ بات کرنا چاہوں گا، جو برٹش پبلک ہے نا، ایک عام جو پبلک ہے، بہت ہی اچھے لوگ ہیں. ظاہر ہے اسی سوسائٹی کے اندر اور یہ اس ملک سے ہی ہمارے لوگوں نے بہت کچھ جو ہے وہ حاصل کیا. یہاں پہ جو ہے وہ مطلب ہماری 3-4 جنریشنز وہ یہاں پہ آئیں اور وہ یہاں پہ ایک عرصے سے رہ رہے ہیں اور بڑے پیسفلی طریقے سے اور بڑے اچھی لائف کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. ہمارے لوگ یعنی جن کو آپ مسلمان کہیں گے، یہیں کے بورن براٹ اپ، اب میئر صادق جو ہیں وہ مسلمان ہی ایم پی ہیں اور وہاں میئر ہیں اور وہاں تک وہ پہنچے ہیں. اور یہ ایک پبلک کے حوالے سے جو ہے نا ایک اچھا ایک رویہ رہا ہے. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں، اب میرے خیال میں اس میں یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جس طرح پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ کہیں پر کوئی مسلمان، کہیں پر کسی نے دہشت گردی کر دی تو وہ سارے جو ہے نا ان کو اسی لائن میں کھڑا کر دیتے کہ بھائی یہ سارے جو ہے نا مسلمان ایسے. تو اب میرے خیال میں، اور اس وقت ہم سارے مسلمان سوری کر رہے ہوتے تھے کہ جی نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے خیال میں اب اسی جذبے کی دوسری طرف سے بھی ضرورت ہے. بہت سارے ہمارے کولیگز جاننے والے جو کرسچنز ہیں، کرسچن لیڈرز ہیں یا جوش کمیونٹی سے جن کا تعلق ہے، وہ ساتھ آئے، انہوں نے جو ہے وہ اظہار بھی کیا. لیکن میرے خیال میں جس لیول پہ مسلمان کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں ہمدردی کا بھی، اور میرے خیال میں اس طرف سے بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ چیز ہے مطلب حکومتی لیول پہ، اور مزید اس کے لیے جو ہے وہ گیپ بہرحال موجود ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو ابھی تک اس طرح سے تھریٹ لیا نہیں گیا. یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بس زیادہ اس کو جو ہے نا وہ بات ہے، حقیقت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر جو ہے وہ چونکہ ایک پیسفلی طریقے سے رہ رہے ہیں سبھی، اور میڈیا بھی اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتا. یعنی اگر کوئی چھوٹا سا کوئی ایشو جس کے اندر کوئی مسلمان انوالو ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلا دیا جاتا ہے، اور اس طرح کے ایشوز کو اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا. اچھا، میں ایک اس کی حوالے سے دیکھیں، اس وقت مسلمان جو ہیں برطانوی پاپولیشن کا کوئی 4% کے قریب ہیں جی، ٹھیک ہے. اور ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اگر ہمارا اپنا وہ ویٹ
نہیں ہے تو اس کو بھی ہمیں بہرحال کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر آپس میں انٹرنلی جو ہے وہ اتنی ساری ڈویژنز موجود ہیں، اور جو کامن ایشوز ہوتے ہیں نا، جو کامن چیلنجز ہوتے ہیں، جو سروائیول کی جس وقت بات ہوتی ہے تو اس وقت کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ آپ اردو اسپیکنگ ہیں یا کوئی پنجابی ہیں یا آپ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کون سی مسجد میں جاتے ہیں، کون سی مسجد میں نہیں جاتے، یا مسجد میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے، جب سب پہ تھپا لگا، ہاں سب پہ، اور جب جو چیلنج ہوتا ہے وہ اس کا سامنا سب کو کرنا پڑتا ہے، وہ یہی بات ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کا جو اسکن کلر ہوتا ہے وہ اسکن کلر آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے، خواہ آپ کہ کیسا لباس پہنے، کیسا لباس نہ پہنے، پھر اس کے بعد تو یہ ہوتا ہے وہ. تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ چیز میرا خیال ہے اس وقت یہ ہے کہ ایک یونٹی بہرحال ہونی چاہیے، اور وہ یونٹی نہ صرف آپس میں ہونی چاہیے بلکہ یہ کہ آگے بڑھ کر جو وائڈر کمیونٹی ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ان کو اس بات کا مطلب ان کو اس بات کا موقع دینا چاہیے، میسیج دینا چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب جو لوگ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، خواہ مسلمانوں کے اندر سے ہوں یا غیر مسلموں کے اندر سے ہوں، خواہ ان کا تعلق براؤن اسکن سے ہو یا وائٹ اسکن سے ہو، کوئی بھی کلر ان کا ہو، جو ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، تو ان کو کامیاب نہیں ہونا چاہیے. اور یہ میسیج اسی وقت جا سکتا ہے کہ جب ہم خود اس میسیج کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کے اوپر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ایسے کمیونٹی ہم چیزیں سوچیں. میں اگلے دن دیکھ رہا تھا یہ مارننگ شو ایک بڑے جو ہے نا وہ نیشنل میڈیا پہ صبح کے اوپر، صبح مطلب وہ بڑا پاپولر ہے جی، اور اس پہ بات چل رہی تھی. یہ پچھلے دنوں وہ ٹیلفرڈ کے کون سے جو جگہ ہے نا وہاں پہ ایک یہ جو سیکس گرومنگ کے حوالے سے ایک گروپ اور جو ہے وہ سامنے آیا، اور وہ بار بار وہ جو اینکر تھی وہ ایک بات کو دہرا رہی تھی کہ جی وہ جو اس کو رن کرنے والے ہیں وہ پاکستانی بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے. وہ بار بار اس لفظ کو ریپیٹ کر رہی تھی. اچھا ایک تو یہ تھا، اس سے اگلی جو ان کی سٹوری تھی وہ ایک بہت بڑے بینک کے حوالے سے تھی. اس بینک کا ذکر کرتے ہوئے وہ ڈر رہی تھی، ان کی نا مطلب بڑی احتیاط کے ساتھ ان کی لینگویج، اور بڑا جو ہے نا وہ بار بار جو ہے صفائی ساتھ ساتھ پیش کر رہی ہیں. اور جو پاکستانی بار بار وہ اس طرح کر رہی تھی اور میسیجز اس طرح کے پڑھ رہی تھی کہ جس میں وہ ایک طرح سے یہ میسیج تھا کہ سارے جو ہے نا وہ پاکستانی اس طرح سے. تو یہ جو اس طرح کی بھی جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ان چیزوں پہ جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے. جو اب میڈیا سے ہی اس میڈیا سے ان کا جو جن کا تعلق ہے ان کو بھی ایسا کمیونٹی سوچنا چاہیے کہ وہ اس طرح کا میسیج دیں. اب جیسے صادق خان آئے ہیں یا وہ یاسمین قریشی انہوں نے آواز اٹھائی ہے، تو یہ ایک اچھا، اسی طرح سعیدہ وارسی انہوں نے آواز اٹھائی ہے، یہ ایک اچھا ایک انداز ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سیٹ پہ جاتے ہیں اور جب کوئی چیز فیل کرتے ہیں تو آپ ان کی آواز بنتے ہیں اور اس کو آگے پہنچاتے ہیں. ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ ٹیررزم کے خلاف جو ہے وہ آواز بھی اٹھائی ہے اور بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی ہے، لیکن اب جو ہے وہ جس طرح سے مسلمان ٹیررزم کے خلاف آواز اٹھاتے رہے اسی طرح سے اب یہاں کی کمیونٹی کو یہ، اور خاص کر جو حکومتی طبقہ ہے اس کو اس بات کی طرف توجہ دینا ہوگی کہ وہ اس ایشو کو بھی اسی طرح سے لیں کہ جس طرح سے جو ہے وہ ٹیررزم اور دیگر چیزوں کو لیا جاتا ہے. بالکل. ایک جو ایشین کمیونٹی ہے، مسلمان کمیونٹی ہے، خاص طور پر یہ جو پاکستانی جو ایک پورا ڈائسپورا یہاں پر موجود ہے، تو وہ ایک ولنریبل ایک کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے تحفظ کے لیے آگے بڑھ کر حکومت کو، حکومتی اداروں کو وہ اقدامات کرنے چاہیے کہ جو ان کو جو تحفظات ہیں تو ان، اب دیکھیں یہ برطانیہ ایک ملٹی کلچرل کنٹری ہے، ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے. امام صاحب یہاں پر ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر زبان کے، ہر مذہب کے لوگ موجود ہیں، اور سب کو اپنے اپنے عقیدوں کے مطابق، سب کو اپنے اپنے رسوم و رواج اور کلچر کے مطابق پریکٹس کرنے کے، اپنے تہواروں کو منانے کی تمام مکمل طور پر آزادی ہے، ایک اظہار رائے کی آزادی ہے. تو اس کے اندر جہاں مطلب ہمارے اپنے بہت سارے رائٹس ہیں، اسی طریقے سے ہماری اپنی بہت ساری ڈیوٹیز ہیں. تو رائٹس اور ڈیوٹیز کی یہ جو ایک اچھا جو کمبینیشن ہے، اس کو نہ صرف ہمیں خود پریکٹس کرنا چاہیے بلکہ اپنے جو گرد و پیش کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی اس بات کو ریکگنائز کروانا چاہیے کہ ہم جہاں ہم اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے اندر، کہ جو ایک بہت بڑا ایک طبقہ وہ میڈیکل فیلڈ سے وابستہ ہے، ڈاکٹرز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مختلف
پورے ملک کے جس کو میں کہوں کہ ہاسپٹلز کے اندر NHS کو کے اندر وہ خدمات، اسی طریقے سے بہت بڑا ایک طبقہ ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے، پروفیشنلز ہیں، اور ہر اداروں کے اندر آپ کو وہ ان کی نمائندگی مل جائے گی. تو مطلب یہ اب ہمارا ایک اپنا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے جو گرد و پیش کے اندر لوگ موجود ہوں ان کو اس بات کو سوچنے کے اوپر مجبور کریں کہ اگر کوئی چیلنجز ہمیں درپیش ہیں تو جس طریقے سے ہم آگے بڑھ کر ٹیررزم کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، اسی طریقے سے ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کر اس کے ساتھ میں جو ایک بات چیت ہم نے کی ہے اور جس کے اوپر مختلف ناظرین نے بھی توجہ دلائی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات چیت ہونی چاہیے کہ خاص طور پر ہمارے یہ جو ینگ بچے بچیاں ہیں اور جو اپنے اسکول کالجز میں ورک پلیسز کے اوپر جو جاتے ہیں، ان کو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے کس طریقے سے تیار کرنا چاہیے. بالکل، چونکہ ہم پروگرام کے آخر میں ہم نے دعا بھی کرنی ہے، ایک کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں اور پھر اس پہ انشاءاللہ مزید دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم اپنے اللہ کی ذات پہ ہمیں ایمان ہے، ہمیں ان لوگوں سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، ہمیں ان سے کوئی ڈر نہ کرنا، ہمیں اپنے اللہ کا دل میں خوف ہونا چاہیے، بندوں کے خوف سے نہیں. ہمارا ایمان اتنا کامل ہونا چاہیے کہ ہمیں بندوں سے ڈر نہیں، ہمیں اپنے رب کا خوف ہونا چاہیے. صحیح ہے، صحیح ہے میری بہن، بہت شکریہ. جی بالکل، بہت شکریہ. بالکل، چونکہ ہم پروگرام کے آخر میں ناظرین کرام، نفرت کا مقابلہ ڈر سے نہیں اور نفرت سے نہیں، بلکہ خود اعتمادی کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنا میسیج دیجئے. یہی اس چیز ہے، اور اس ملک کو اپنا ملک سمجھے. یہاں پہ ہم رہ رہے ہیں اور اس کے اندر جس طرح ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اپنے ارد گرد جو رہنے والے ہیں ان کو بھی بتائیں کہ یہ اسی طرح ہمارا ملک بھی ہے جس طرح تمہارا ہے، اور ہم بھی اس کے لیے اسی طرح فکر مند ہیں جس طرح تم ہو، اور ہمارا ڈیوائیڈ ہونا اس ملک کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. اللہ رب العزت اس ملک کے لیے بھی اور دنیا بھر کے اندر امن اور سکون اور سلامتی عطا فرمائے. یہ مل کے دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنک خیر الراحمین. اے الہ العالمین، پاک پروردگار، تیرے جتنے بھی بندے حالت ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، الہ العالمین ان سب کی بخش و مغفرت فرمانا. اے پاک پروردگار، ان کے قبر و حشر کے منازل کو آسان فرمانا. بالخصوص ہمارے ناظرین بہت سارے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، الہ العالمین ان کی جملہ مرحومین کی بخش و مغفرت فرمانا. اے پاک پروردگار، ہمارے بھی ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمانا. الہ العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. جن گھروں کے اندر کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، الہ العالمین ان کی بیماریوں پریشانیوں کا ازالہ فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں، الہ العالمین انہیں اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار، دنیا بھر کے اندر جو بھی لوگ کسی بھی طرح سے دنیا کا امن تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، الہ العالمین انہیں ہدایت عطا فرما اور اس دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد. فصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آؤ بات کریں. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام جستجو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.